فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے، ہر سانس انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہے، آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے، سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیز نکل گئی، بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا ہے، ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو زبان سے نکالو گے صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلے صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت العزا عن صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی 4 پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی۔ ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے، جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے،
وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب۔ ہمیشہ قرآن مجید بھی سب سے پہلے ذی القربیٰ وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور تم حق ادا کرو جو ذی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیے۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے، لیکن اولین جو ہے ذوی القربیٰ ہے۔ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند، اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں، ام السنہ ہے، قرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دی۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہی، شب معراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے۔ وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری اب آگے آپ کو اکیلے جائیں، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوز تجلا بے سوز پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے، تب آگے آپ کا کام۔ اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا،
اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ روایت ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے، احسن الحدیث اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کیا؟ یہ حدیث اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے۔ تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کر اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے، نہ بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوی، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے۔ علمہ شدید القوی، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوی، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے، فاستوی، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت، وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا۔ شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو۔ اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں، آنچنی بیریم بیداریست تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز۔ لیکن نبی کو کوئی شک نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأی، یکسوئی کے دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأی فتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گویم دید گویم، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ، کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ 7ویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہوگی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ تک۔ عندہا جنت الماویٰ، اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماویٰ، وہ اس کے قریب ہی، وہ بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی، پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزول جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گا، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ،
اپنا اپنا انفاق مال و جان اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانپا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے، آپ یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے اقبال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم، جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار پہ ہیں، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں، حد ادب کے اندر۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہے زمینی ہے۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بہت بڑا خیر ہے، حکمت، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دی۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔
تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے، ہاں اے نبی آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے۔ تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے کیے۔ 100 اونٹ، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے۔ اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن، ان شانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا۔ خاص طور پر ایک درخت ہے، اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا۔ اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا۔ لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوگی،
بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پورے اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا ضابطہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے یہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن ان اندازے حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گیا اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہم سے، ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَایَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائیں۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو گئے حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے، اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس،
بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ خوشخبری دے رہا۔ یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم تینوں صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے دو پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی دو صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں تین صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب ہے، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زن استو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن لہ یقوم مقامہ بعدہ، اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں، ان کو چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم، سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک، اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک، یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہے، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ ہم نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ سنی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ
اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی پر، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک ہو سکے۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ
اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ العروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کر چکا۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابوالعلا مودودی۔ ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فراہی کی کچھ چیزیں نقل کی، جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر دی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق کیا، بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر دی۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کر لیں۔ اگر تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا